سر یہ بڑا دل کٹتا ہے اس شہر کے بارے میں یہ خبریں دیکھ کے, پتہ نہیں کب ہم ان خبروں سے آگے نکلیں گے. یعنی کمال ہو گیا, 69 لوگ جو ہے وہ 3 مہینے میں, رمضان میں مائیں لاشیں اٹھا رہی ہیں اس شہر میں بیٹوں کے, اس لیے کہ وہ 15,000 روپے 20,000 روپے موبائل فون. یعنی یہ تو مطلب میں یہ ایسا موضوع ہے کہ میں بولنا شروع کروں تو 1 گھنٹہ. بس آخری بات, اس کا تو کچھ مطلب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ آپ کے بیانات آئے تھے, آپ نے کہا کہ آئی جی اور کراچی پولیس کو میرے ماتحت کر دیں, دیکھیں میں کیسے ختم کرتا ہوں. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹریٹ کرائمز کے متاثرین ہیں موٹر سائیکل موبائل, اگر اپنے وہ ایف آئی آر دکھائیں موٹر سائیکل موبائل لے لیں ہم سے. کیا یہ بھی جاری ہے؟ چونکہ یہ ہمیں کہنے بڑا آسان ہے, موبائل چھن گیا کسی کا, موٹر سائیکل کا مطلب ہوتا ہے اس کی زندگی کا کل اثاثہ موبائل. یعنی یہ تو تبھی تو بیچارے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ سامنے سے ڈاکو گولی چلا کے مار سکتا ہے, بچے یتیم ہو سکتے ہیں, پھر بھی اگر وہ لڑ رہا ہے ایک موبائل کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ موبائل اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. پھر بھی بائک پہ لڑ رہا ہے تو بچہ نہیں, اس کو ہی معلوم ہے کہ اس کے سامنے کھلونا نہیں ہے, پستول ہے, مار دے گا, بچے یتیم ہو جائیں گے, پھر بھی بائک پہ لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب بائک اس کی زندگی ہے. تو اس میں بس آخری بات بتا دیں, ایک تو یہ کہ اس کا کیا حل ہے, یہ تو قابو میں ہی نہیں آ رہا, اور دوسرا وہ جو آپ نے اعلان کیا تھا تو وہ ہو رہا ہے کیا, موٹر سائیکل موبائل وغیرہ مل رہے ہیں کیا؟ بدامی بھائی, ہم نے اکتوبر, نومبر اور دسمبر کے صرف 3 مہینے 2023 کی جو ایف آئی آرز منگوائیں وہ تقریباً 1700 ہیں. 1700 میں سے 1300 لوگوں کو موٹر بائکس ہم دے چکے ہیں. اچھا. اور یہ عمل جاری اور ساری ہے. اگلے ہفتے ہم نے پھر رکھا ہوا ہے, جس کی بھی موٹر بائک چوری ہوتی ہے وہ اپنی ایف آئی آر لا کر جو گورنر ہاؤس کا بیل آف ہوپ ہے وہاں جا کے جمع کرا دے. ہم جس طرح میرٹ ہوتی ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس پر اس کو انٹرٹین کرتے ہیں, اور ہم نے میڈیا کو بلا کے لوگوں کو بائکس ہاتھ میں دی ہیں, اور اس میں ہمارے جو دوست ہیں, جو ہمارے پرائیویٹ فرینڈس ہیں, وہ آ کے اسپانسرشپ دیتے ہیں, اور پھر ہم ان کو بلا کے لوگوں کو بائکس دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. موبائل بھی ہم دے رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ملے ہیں موبائل. اچھا اقدام ہے, میں اس کو سراہتا ہوں, لیکن اس میں اگین ظاہر حل یعنی بہت اچھا اقدام ہے, لیکن اور ظاہر اس کا بھی نمبر تو میچ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا نا, چونکہ یعنی دسمبر کے مہینے میں 16,000 کا فگر اگر موٹر سائیکل چھیننے کا آ رہا ہے, آپ نے بتایا میں 1600-1700 لوگوں کو دی, جو کہ اچھی بات ہے, لیکن یہ تو بہت بڑا گیپ تو ابھی بھی ہے. اس کا حل تو اسی ہوگا کہ جب چھننا بند ہو جائے, ورنہ ظاہر ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ وہ چھنتی رہے اور سرکار دیتی رہے. ایک فنڈز کی بھی لمٹ ہوگی نا ظاہر سرکار کی بھی. دیکھیں, میں نے ایک اسٹڈی کی ہے جو کہ میں ابھی کچھ دنوں میں چیف منسٹر صاحب کو ارسال کر رہا ہوں خط. لگ بھگ سندھ میں 2200 کرمنل گروپس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور تقریباً کوئی 4-4.5 ہزار لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں ساری کارروائیوں میں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ گروپس کیسے بن رہے ہیں, ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے, اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, اور یہ زیادہ تر ڈرگ ایڈڈ لوگ ہیں تو یہ ڈرگس کہاں سے لے رہے ہیں. دیکھیں, آج جو بزنس مین آئے تھے نا, انہوں نے پہلا اور آخری سوال ایک ہی کیا تھا, اور وہ تھا کہ اگر آپ لوگوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں کی, اسٹریٹ کرائم پہ کنٹرول نہیں کیا, تو ہم نہ سائیڈ ایریا جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بن قاسم جا سکتے ہیں, کیونکہ کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں, کلمہ پڑھ کے آتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, وزیر داخلہ بھی, رینجرز بھی اس پر کام کر رہی ہے. دیکھیں, اصل ایشو ہے کہ ہم نے انہیں جڑ سے ختم کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن جن گھروں میں شہادتیں ہوئیں, قتل کر دیے گئے, میں تقریباً لوگوں کے گھر گیا ہوں, اور میں نام نہیں لے رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے کہنے پر بہت سارے بزنس مینوں نے ایک فیملی کو 1.5 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ لے کے دیا, کیونکہ اس کا واحد کفیل, واحد بیٹا میں نے دیکھا وہ علی شیخانی صاحب نے کیا, بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے. جی, میں نے ان کو ریکویسٹ کی, انہوں نے فوراً اس پہ وہ کیا. اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو خاموشی سے جو نہیں چاہتے تھے ڈسکلوز کریں. عجیب لگتا ہے اب وہ پھر ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے, اس میں بتایا جاتا ہے ہمیں کہ دیکھو یار وہ نیو یارک میں تو اس سے زیادہ ہوتا ہے, ڈیلس میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ابھی مطلب کیا ابھی باقی چیزوں میں بھی کمپیئر کر لیں نیو یارک سے, پھر مطلب اب یہی سنتے رہیں کیا؟ لاہور میں خوف کی وجہ نہیں, اور اللہ کرے کبھی نہ ہو, فیصل آباد میں نہیں, اللہ کرے کبھی نہ ہو. تو یہ یعنی اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا رولرز ہیئر نا, کہ کیوں نہیں ہو پا رہا بھائی, ایسی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے یہاں پہ. ابھی آپ نے فوٹیج شاید دیکھی ہوگی, گٹر کا ڈھکن بھی چوری کر کے لے گیا موٹر سائیکل. مطلب سمجھ میں نہیں آتا اس پہ ہنسا جائے رویا جائے, یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس شہر میں, وہ قابو میں ہی نہیں آ رہا. دیکھیں وسیم بھائی, میں اپنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں, جب تک بھی میں اس منصب پر بیٹھا ہوا ہوں, کراچی کے مسائل کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے. اسٹریٹ کرائم کے خاتمے تک میں یہ آواز اٹھاتا رہوں گا. اور آج جو میں نے وعدہ تمام بزنس مینوں کے ساتھ جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, جہاں 4 ملین لوگ ان کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, وہ لوگ یہاں آئے ہوئے تھے,
میں نے ان کو کہا ہے کہ انڈسٹری کے ریوائیول کے لیے بھی کام کریں گے، اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اس کا حل SIFC میں ہے، اور SIFC کا کام ایک دفعہ سندھ میں اور کراچی میں شروع ہو گیا، میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر بھی کنٹرول میں آ جائے گا، اور یہ جو دیکھیں جہاں معاشی حالات خراب ہوں گے وہاں کرائم بڑھتا ہے، تو امید رکھیں اور حوصلہ رکھیں کراچی کے لوگ بھی، جو انویسٹمنٹ اس وقت ہمارے جو خلیجی ممالک نے کمٹ کی ہے پاکستان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں مرحلہ وار اگر وہ آنا شروع ہو گئی، اور جس طرح آج ایک پرپوزل آیا ہے کہ جو اسٹیل مل کی زمین ہے اگر وہ انڈسٹریل زون میں کنورٹ کر کے انڈسٹریز کے لیے دے دی جائے تو کم از کم 10,000 سے زیادہ انڈسٹری لگ سکتی ہیں. اسی طرح اللہ کرے سب منتظر ہیں کہ اللہ کرے کیونکہ شہر کے لوگ تو بہت ہی بنیادی خواہشات ہیں. میں آخری بات آپ کو یہ کر لوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا اور ہم اسے کروائیں گے. کراچی کو نہ لاوارث چھوڑ سکتے ہیں نہ سندھ کو, اور پاکستان میں اگر کوئی صوبہ IT میں آپ کو آنے والے دنوں میں آگے نظر آیا وہ بھی سندھ ہوگا, اور انشاءاللہ کراچی کے اندر انڈسٹریز کا ریوائیول ہوگا اور انڈسٹریز آپ کو لگتی بھی نظر آئیں گی. اللہ کرے انشاءاللہ.